چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مدثر سیکھ رہے تھے اور سورہ مدثر کی 17 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے اور اس طرح ہماری 20 آیات مکمل ہو جائیں گی۔ پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نون، اور نون پر کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں میم پر کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید ہے، اور جب میم پر یا نون پر تشدید ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ غنہ ہوتا ہے۔ اچھا، غنہ ہوتا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں بتائیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میم مشدد اور نون مشدد میں ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ 1 الف کے برابر، یعنی جہاں آپ غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار تک ٹھہر کر وہاں پر آپ ناک میں آواز لے جا کر اس حرف کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میم مشدد میں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے اور نون مشدد میں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں دال پر تشدید ہے، کیا ہے؟ تشدید۔ یہاں پر دال پر کیا ہے؟ تشدید۔ اور یہاں دال پر کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ۔ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دال کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کاف اور یہاں لکھا ہوا ہے قاف، ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں فرق بالکل واضح کرنا ہے۔ قاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ قاف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور کاف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس فرق کا آپ نے یہاں پر بالخصوص خیال رکھنا ہے۔ اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہو 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 فکر، فکر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر کیا ہے؟ تشدید را پر تشدید ہے۔ زبر را پر تشدید ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انہو انہو فکر 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 وقدر وقدر وقدر۔ وقدر۔ اچھا، یہاں کاف ہے، اسے باریک پڑھیں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے۔ فکر فکر وقدر وقدر۔ انہو فکر وقدر انہو فکر وقدر۔ انہو فکر وقدر انہو فکر
وقدر इन्नहु फक्कर वक़द्दर। إنه فكر وقدر फ़क्करा नहीं, ठीक है, इन्नहु फक्कर वक़द्दर। إنه فكر وقدر अब कौन पढ़ेगा ये आयत? चलें पढ़ें। إنه فكر وقدر अच्छी कोशिश की, लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है। अगली आयत पढ़ते हैं। फ़क़ुतिला فقتل फ़क़ुतिला فقتل फ़क़ुतिला فقتل फ़क़ुतिला فقتل कैफ़ كيف क़द्दर قدر क़द्दर قدر क़द्दर قدر फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दर। فقتل كيف قدر यहाँ कौफ है, इसे पुर पढ़ना है, ठीक है। फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दर فقتل كيف قدر फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दर। فقتل كيف قدر अच्छा, बाज़ बच्चे कौफ काफ दोनों को बारीक पढ़ रहे हैं और बाज़ दोनों को पुर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। काफ को बारीक पढ़ना है और कौफ को और पढ़ना है पुर पढ़ना है, ठीक है। फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दर فقتل كيف قدر फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दर فقتل كيف قدر फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दर। فقتل كيف قدر अब कौन पढ़ेगा ये आयत? आप पढ़ें। فقتل كيف قدر देखें, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ़क़ुतिला कौफ को पुर पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना, और क़द्दर, ठीक है। यहाँ पर कौफ को पुर पढ़ेंगे और रा को पुर पढ़ेंगे, दाल को पुर नहीं पढ़ना, ठीक है। दाल को बारीक ही पढ़ना है, ठीक है। अगली आयत पढ़ते हैं। सुम्मा ثم सुम्मा ثم क़ुतिला قتل कैफ़ क़द्दर كيف قدر कैफ़ क़द्दर كيف قدر कैफ़ क़द्दर। كيف قدر सुम्मा क़ुतिला ثم قتل सुम्मा क़ुतिला ثم قتل कैफ़ क़द्दर كيف قدر कैफ़ क़द्दर كيف قدر सुम्मा क़ुतिला कैफ़ क़द्दर। ثم قتل كيف قدر अब ये आयत कौन पढ़ेगा? चलें आप पढ़ें। ثم قتل كيف قدر देखें, आपने कुतिला में कौफ को बारीक पढ़ा है और आगे जो कैफ़ा है इसमें काफ को आपने पुर पढ़ा है। तो ऐसा नहीं करना, जिसे पुर पढ़ना है उसे पुर पढ़ें और जिसे बारीक पढ़ना है उसे बारीक पढ़ेंगे। हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करना है, एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और कोई पढ़ेगा ये आयत? चलें आप पढ़ें। ثم قتل كيف قدر क़द्दर, ठीक है। कौफ को पुर पढ़ना है, दाल को बारीक पढ़ना है और रा को पुर पढ़ना है, ठीक है। आपने कौफ को बारीक पढ़ा तो ऐसा नहीं करना। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आप सबने, लेकिन मज़ीद प्रैक्टिस जारी रखें, तकरार के साथ बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह जो गलतियाँ आज आपसे हुई हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में ज़िक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने इस सेगमेंट की इब्तिदा कुरान पाक की बहुत ही प्यारी आयत मुबारका से करते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। तर्जमाए कंजुल इरफान। और जो कोई मर्द हो या औरत अच्छे अमल करे और वो मुसलमान भी हो तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर तिल के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस आयत मुबारका में बताया गया कि जो लोग अच्छे अमल करते हैं, कैसे अमल करते हैं? अच्छे अमल करते हैं और वो मुसलमान भी हों तो अल्लाह रब्बुल जलाल क़यामत के दिन उन्हें कहाँ दाखिल फरमाएगा? जन्नत में। कहाँ दाखिल फरमाएगा? जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि जो मुसलमान ना हो, बदमज़हब हो, काफिर हो, तो वो क़यामत के दिन कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। इसी तरह जो बुरे काम करता है तो उसे भी क़यामत के दिन सज़ा मिल सकती है, ठीक है। खैर, अल्लाह पाक ने बताया कि जो लोग अच्छे अमल करते हैं और वो मुसलमान भी हो तो वो क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अब जन्नत है कैसी, आज मैं आपको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जन्नत को अल्लाह ताला ने किस तरह बनाया है और वो जन्नत में क्या क्या नेमतें मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, जन्नत एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी जगह है जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। किन के लिए बनाया है? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए बनाया है। और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिसे ना कभी किसी ने देखा,
نہ ان کے بارے میں کبھی کسی نے سنا اور نہ ان کا خیال کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اتنی پیاری پیاری اور عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں۔ اسے جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس جگہ کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام جنت کیوں رکھا گیا؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں؟ بتائیں۔ اچھے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے تو جنت ہے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کوئی اور نام کیوں نہیں ہے اس کا؟ جنت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، عربی میں جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو، یعنی اتنے درخت اور اتنے گھاس وغیرہ ہو جہاں پر اس کی وجہ سے زمین نظر نہ آتی ہو، زمین بالکل ڈھکی ہوئی ہو۔ تو جنت میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے، اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے باغات بنائے ہیں، اسی لیے اسے بھی جنت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جنت جو ہے اتنی عالی شان ہے کہ اس میں 100 لیولز ہیں، 100 منزلیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 100 درجات ہیں، اور ہر درجہ جو ہے نا اس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اس کے ایک لیول کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور ایسے جنت میں کتنے لیولز ہیں؟ 100 لیولز ہیں ایسے۔ جنت کی جو دیواریں ہوں گی پیارے بچوں، ان کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ کس کی ہوں گی؟ سونے اور چاندی کی۔ ہاں، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے وہاں کی دیواریں بنی ہوئی ہوں گی، اور جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی جو جنتی لوگوں کو ملیں گی۔ جنت میں ہر قسم کے مزیدار کھانے ملیں گے، اور جو چاہے گا انسان وہاں پر اسے وہ مل جائے گا۔ جس چیز کی اس کے دل میں خواہش ہوگی وہ چیز اس کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر وہ کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھے گا اور اس کے دل میں اس کو کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ فوراً پرندہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اسے کھائے گا۔ اسی طرح اگر اسے کچھ پینے کی خواہش پیدا ہوگی تو جیسے ہی وہ خواہش کرے گا فوراً اس کے پاس جو ہے وہ برتن سامنے حاضر ہو جائے گا جس میں پانی ہوگا، دودھ ہوگا، شہد ہوگا، یا دیگر جسے وہ پینے کی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے سامنے آئے گا بھی اتنا جتنا اس کی خواہش ہے، یعنی نہ بہت زیادہ آئے گا نہ بہت کم، بلکہ جتنی اس کی خواہش ہے اتنا ہی آئے گا، وہ پیے گا، اور جب وہ پی لے گا تو وہ خود بخود برتن بھی وہاں چلا جائے گا جہاں سے وہ برتن آیا تھا۔ اتنی عظیم نعمت ہوگی، جو انسان چاہے گا جنت میں وہ اسے وہاں پر ملے گا۔ جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ کیسی نہریں ہوں گی؟ دودھ اور شہد کی۔ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب یہاں پر دنیا میں تو صرف پانی کی نہریں ہوتی ہیں نا، لیکن جنت ایسی عظیم جگہ ہے جہاں پر پانی کی نہریں تو ہوں گی، شہد کی نہریں بھی ہوں گی، اور دودھ کی نہریں بھی ہوں گی۔ جنت میں جنتیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، انہیں کسی چیز کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ آرام سے ریلیکس ہو کر وہاں پر رہیں گے۔ کسی چیز کی ٹینشن، کسی چیز کی پریشانی انہیں وہاں پر نہیں ہوگی، نہ وہاں پر وہ بیمار ہوں گے، نہ انہیں کوئی غم لگے گا، نہ انہیں کوئی پریشانی پہنچے گی، بلکہ بالکل ریلیکس ہو کر آرام سے وہ وہاں پر رہیں گے۔ اب سنتے ہیں کہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے۔ دنیا کے درخت تو ہم نے دیکھے ہیں کہ درخت کیسے ہوتے ہیں، ایک بڑی سی لکڑی ہوتی ہے اور اس پر بہت سارے پتے لگے ہوتے ہیں، لیکن درخت جنت کے کیسے ہوں گے؟ جنت کے درخت پیارے بچوں اتنے بڑے ہوں گے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی سوار اس درخت کے سائے میں اگر 1000 سال تک چلتا رہے۔ کتنے سالوں تک؟ 1000 سال۔ 1000 سال تک اگر اس کے سائے میں چلتا رہے نا تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنے بڑے وہاں پر درخت ہوں گے جنت کے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا، جس کی وہ خواہش کرے گا اسے وہاں پر مل جائے گا۔ گاؤں میں رہنے والے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جنت میں اونٹ ہوں گے؟ وہ سوال کر رہا تھا جنت میں کیا ہوں گے؟ اونٹ۔ جنت میں اونٹ ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیہاتی لوگوں کو اونٹ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پر تو ہم اونٹ کی سواری کر رہے ہیں، کہ جنت میں بھی اونٹ ملیں گے ہمیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پاک تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے ہر وہ شے ہے، ہر وہ چیز ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں جسے پسند کریں گی۔ جس چیز کی بھی انسان وہاں پر خواہش کرے گا، جس چیز کی بھی انسان وہاں پر تمنا کرے گا، اللہ پاک جنت میں اسے وہ چیز عطا فرما دے گا۔ ایک علامہ صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جنت میں کیا ہمیں موبائل فون ملے گا؟ جنت میں کیا ہمیں انٹرنیٹ ملے گا؟ تو علامہ صاحب مسکرانے لگے پہلے تو، اور پھر انہوں نے یہ جواب دیا، اب یہاں پر دنیا میں ایسا ہی ہے کہ لوگوں کا گزارا موبائل کے بغیر مشکل ہے، بہت سارے لوگوں کو ایسی عادت ہو گئی ہے کہ جنت موبائل کے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا۔ تو اس نے علامہ صاحب سے بھی سوال کیا کہ کیا جنت میں ہمیں موبائل ملے گا، جنت میں ہمیں انٹرنیٹ ملے گا؟ تو علامہ صاحب بڑے مسکرانے لگے، اور پھر مسکرا کر انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں اللہ پاک انسان کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ جیسا کہ اونٹ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو وہ جنت میں پسند کرے گا اسے وہ دے دی جائے گی۔ لیکن پھر علامہ صاحب نے اسے یہ بھی بتایا کہ کیا جنت میں انسان موبائل کی خواہش کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا؟ انہوں نے یہ سوال کیا، یعنی جیسا کہ دنیا میں اینڈرائڈ موبائل اب آ گئے ہیں تو کسی کو ٹائپنگ والے چھوٹے فون کی خواہش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اب کسے پسند ہے؟ وہ فون کوئی پسند نہیں کرتا۔ اب اینڈرائڈ موبائل مل گیا تو پھر چھوٹے موبائل کی کس کو تمنا ہوگی؟ تو اسی طرح علامہ صاحب یہ کہنے لگے کہ جنت میں بھی اللہ پاک ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ نہ جانے اس کی خواہش انسان کو پیدا ہوگی بھی کہ نہیں۔ وہ تو وہاں کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اسے اس کی خواہش ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جنت جو ہے وہ بہت عظیم جگہ ہے جو اللہ پاک مسلمانوں کو اور نیک لوگوں کو عطا فرمائے گا جو دنیا میں اچھے کام کرتے رہیں گے اور
ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اور جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں اللہ پاک مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا. کیا کروائے گا؟ دیدار کرو. یعنی جنت میں اللہ پاک کی زیارت کریں گے مومن. جو جنتی ہوں گے اللہ پاک کو دیکھیں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کہ بڑے اچھے عمل کیے ہوں لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر جنت میں جائیں گے نہیں، بلکہ جو ایمان پر نہیں مرا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا. تو جنت میں جانے کی اصل شرط یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھے عمل بھی کرتے رہنے ہیں. نماز کی پابندی کرنی ہے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، نیکی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو برائی سے بچانا ہے، اور ہر طرح کے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے امید ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے رہتے ہیں نا، اللہ پاک ان کا خاتمہ بھی پھر ایمان پر فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو برائیوں میں لگے رہتا ہے نا، تو اس کے لیے ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے مہراب احمد بھائی اور دوسری طرف ہیں سید اذلان بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5. لیکن غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو پہلا سوال ہے ہمارے مہراب بھائی سے. آپ تیار ہیں؟ مہراب بھائی آپ بتائیں، قرآن پاک میں بلد الامین کس شہر کو کہا گیا ہے؟ خانہ کعبہ کو. خانہ کعبہ کو بلد الامین کہا گیا ہے، اور ان کا یہ جواب صحیح ہے غلط ہے؟ مدینہ. مدینے کو کہا گیا ہے. دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کو کہا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مدینے کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. مدینہ واقعی میں شہر ہے لیکن اسے بلد الامین نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ کو بلد الامین کہا گیا ہے، تو خانہ کعبہ شہر نہیں ہے. خانہ کعبہ تو ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اور جس کا لوگ طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بلد الامین مکہ مکرمہ کے پورے شہر کو کہا گیا ہے. تو آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے اور آپ بھی بچ گئے. اگر آپ کے پاس یہ سوال آتا تو آپ کے بھی پوائنٹس کٹ سکتے تھے. تو اس سوال میں ہمارے مہراب بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بتائیں اذلان بھائی، سورہ واقعہ کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ اذا واقعہ. اذا واقعہ قریب ہے لیکن یہ لفظ غلط ہے. چلیں آپ بتائیں کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے سورہ واقعہ؟ اذا وقعت. پہلی آیت ہے اذا وقعت الواقعہ، تو اس میں پہلا لفظ اذا وقعت ہی ہے. تو ان کا یہ جواب درست ہے لیکن انہیں بھی پوائنٹس نہیں ملیں گے کیونکہ سوال ان کا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سوال میں اذلان بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب دونوں نے 0-0 لیا ہے، کسی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلا سوال ہے ہمارے مہراب بھائی سے. بتائیں قرآن پاک میں کس فرشتے کو روح القدس کہا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام. پکی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مہراب بھائی کو. اگلا سوال ہے اذلان بھائی سے. بتائیں اذلان بھائی، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی تھی، اور ان کا یہ جواب بتائیں مہراب بھائی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں. چلیں یہ بتائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تو اس سوال میں بھی ہمارے اذلان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اگلا سوال ہے ہمارے مہراب بھائی سے. بتائیں مہراب بھائی، قرآن پاک کی یہ مشہور آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کس پارے میں ہے؟ اماں پارے میں. اماں پارے میں ہے. سوچ لیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ آیت 30ویں پارے میں ہے. کیا اب پوائنٹس ملیں گے نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. جی ملیں گے. کیوں ملیں گے بھائی؟ آپ نے تو اماں پارہ کہا ہے. 30ویں پارے کو ہی اماں پارہ کہتے ہیں. 30ویں پارے کو ہی اماں پارہ کہتے ہیں. تو ان کا یہ جواب درست ہے. اب انہیں دیتے ہیں ہم 10 پوائنٹس. اگلا سوال ہے ہمارے اذلان بھائی سے. بتائیں اذلان بھائی، بڑا ہی آسان سوال ہے آپ سے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا ہے کہ اب پوائنٹس نہ چھوٹیں.
اللہ پاک نے قرآن پاک میں کن لوگوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے؟ انسانوں کو. انسانوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے. سوچ لو, سوچ لیں. دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ جلد بازی میں پھر پوائنٹس کٹ جائیں, نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. اس آیت میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے, شہیدوں کو. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سوچ لیں. اب اس سوال میں بھی ہمارے اذلان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اذلان بھائی توجہ رکھیں, ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے ہمارے محراب بھائی سے. بتائیں محراب بھائی, مقام ابراہیم پر کس نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں, اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محراب بھائی کو. اگلا سوال ہمارے اذلان بھائی سے. بتائیں اذلان بھائی, قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورۃ الیاسین. سورۃ الیاسین نہیں, سورہ یاسین یا سورۃ یاسین. اب جواب تو ان کا درست ہے تو انہیں دے دیتے ہیں 10 پوائنٹس, ٹھیک ہے. انہوں نے بس تھوڑا بتانے میں غلطی کر دی. اب اگلا سوال اور آخری سوال ہے دونوں سے. پہلے آپ سے ہی سوال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. بتائیں وقال الذین سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 19واں پارہ. 19واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے, اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان تو اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے اذلان بھائی کو. اب آخری سوال ہے ہمارے محراب بھائی سے. بتائیں محراب بھائی, سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں کس نبی علیہ السلام کی لائف کو تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل کہا گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, آپ کی لائف کو تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل کہا گیا ہے قرآن پاک کی سورہ احزاب میں, اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محراب بھائی کو, اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس, اور ہمارے اذلان بھائی کے ہیں 20 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ محراب. محراب بھائی ماشاءاللہ آج کے ہمارے ونر ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہمارے اذلان بھائی جیتیں گے, ہے نا. کوئی بات نہیں, اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات, مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل